جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابا جان وہ جو فضائل و مناقب آپ سے سننے میں آئے ہیں فاطمہ کا شوہر میرے شوہر سے زیادہ معظم ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا جنت میں عثمان کا جو مقام ہوگا وہ علی کے مقام سے بہت بلند ہوگا. اٹھاؤ اٹھاؤ، حدیث میں ہے کہ نہیں؟ عجیب قسم کے سنی بنا دیے گئے ہو تم کہ تم کو بس کائنات میں ایک مولا علی نظر آتے ہیں اور کوئی خادم رسول نظر نہیں آتا. تمہاری آنکھوں پر ٹیپ لگا دیا، بلیک بیلٹ کمر کے بجائے تمہاری آنکھوں پر باندھ دیا. منافقین کی بلیک بیلٹ، مشرکین کی بلیک بیلٹ، خبیثان عجم کی بلیک بیلٹ. یہ رسول اللہ نے فرمایا. میں نہیں کہتا میں کون ہوں؟ میں صحابہ کے درمیان درجہ بندی کرنے والا، میں تو اپنے اور آپ کے درمیان درجہ بندی کا اختیار نہیں رکھتا. میری تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. ہاں ڈھول بجانے والا ہوں، خوب بجاؤں گا، اور میں کہنا دشمنوں کے ویڑے کھڑو کے بجاواں گا، وج گج کے نچ نچ کے چمر مار کے بجاواں گا. دیکھاں گا میں ڈکدا کیڑا. میں نہیں من رہا ہو جی بزرگی شزرگی نہیں، پچورک 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 وہ کی ہوتا ہے؟ کدے نہ کھائی جاؤ بزرگ ہوئے. یہ صحابہ بزرگ نظر نہیں آتے آپ کو؟ مفادات کی جنگ ہے، مفادات کی جنگ ہے، مفادات کی جنگ ہے. مفادات کا قربان کرنا بڑا مشکل ہے. یہیں سے اپنے اور صحابہ کے ایمان کا فیصلہ کرو کہ میں اور آپ اپنے مفادات قربان نہیں کر سکتے، اور صحابہ نے مفادات ہی قربان کیے. مفادات کی قربانی ہی بڑا مشکل کام تھا. سو کال اہل سنت، کہاں ہے تمہارے پاس سنت؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد مسجد کے لیے زمین خرید کے دی. کسی ہاشمی نے خریدی؟ کیا ہاشمیوں کے پاس پیسہ نہیں تھا؟ پینے کا پانی بیر روما پورا کا پورا خرید کے مسلمانوں کو دیا. کسی ہاشمی کے پاس نہیں تھا سرمایہ؟ بولو. تھا، لیکن ذالک الفضل من اللہ، یہ فضیلت اللہ کی طرف سے جس کے حصے میں آئی تھی اسے ملنی تھی. یہ کسی ہاشمی کو نہیں ملنی تھی، اسی اموی فرزند کو ملنی تھی. بنی امیہ کے اسی نونہال کو، اسی فرزند ارجمند دلبند کو، اس بزرگ برتر کو، نبی کے بھانجے کو، نبی کے دوہرے داماد کو، افضل الختمین، افضل الختمین، ذو النورین، صاحب الحجرتین، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، عثمان بن عفان صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ، اسی کے حصے میں آنے.